بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب اور آپ تمام احباب بزرگان جو کہ ہمارے مسلک کے نمائندہ ہیں. ضیاء صاحب نے آپ تمام کو یہاں پہ اپنے ہی اس خوبصورت ادارے میں خوشی کو بانٹنے کے لیے جمع کیا. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خوشی کو بانٹ کے اظہار کیا جائے. آج کے زمانے میں لوگ خوشیاں اکیلے ہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ضیاء صاحب نے اس خوشی کو نہ صرف خود محسوس کیا بلکہ جب انہیں اس بارے میں علم ہوا کہ مجھے قرآن بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی سے دیکھ لیں کہ سب سے پہلا ریسیپشن میری طرف سے ہوگا. کم و بیش مجھے کوئی 12 بجے کے قریب اس کی اطلاع ملی. ضیاء صاحب کو کوئی 2 بجے کے قریب اطلاع ملی. تو 2 بجے آپ نے کہا کہ جی پہلا ریسیپشن. تو میں نے بھی ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ جناب پہلا ریسیپشن آپ کا ہی ہوگا اور آج پہلا ریسیپشن آپ کی طرف سے ہی ہے. تعلمی دعوت صاحب نے اگلے شروع کرو. دوسری بات یہ قبلہ علامہ پیر جمیل الرحمان چشتی صاحب ڈاکٹر جمیل الرحمان چشتی صاحب نے جو کہ ہمارے بزرگوں میں ہیں اور جن کے ہاتھوں میں ہم پلے بڑے ہیں اور جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا ہے. آپ نے بڑی بات کہی. اللہ تعالیٰ اس بڑی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے. سچی بات تو یہ ہے کہ من عالم کے من دانم. مجھے پتہ ہے کہ میری ذات کیا ہے اور مجھے ہی معلوم ہے کہ میری ذات کی کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کی نظروں میں میرے لیے کوئی حسن پیدا کر دیا ہے یا میرے لیے کوئی عجابت پیدا کر دی ہے, قبولیت پیدا کر دی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں میری اپنی ذات کا کوئی عمل دخل ہے. حقیقت میں یہ ان بزرگوں کا تصرف ہے جن کی ہم اولادیں ہیں. یہ ان بزرگوں کا تصرف ہے جن کے نام کا ہم کھا رہے ہیں. آپ تمام کا والد گرامی کے ساتھ, دادا جان کے ساتھ درجہ بدرجہ تعلق رہا ہے اور انہیں آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا, والد صاحب کو دیکھا. میری بھی کوشش یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار تھا اسی کو لے کے چلوں, اسی کے مطابق اپنی زندگی کو, اپنے حالات کو, اپنے معاملات کو لے کے چلوں. اور اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی آپ کو نظر آئے تو میں آپ کو اس بات کا اختیار دیتا ہوں, بڑے ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے کان سے پکڑ کے سیدھا کر دیجیے. اور میں اس بات کی امید رکھوں گا کہ آپ کی طرف سے جو میں نے عرض کیا ہے اس کے حوالے سے آپ یقینی طور پر توجہ بھی فرمائیں گے. کوئی بھی شخص اپنی ذات میں مکمل نہیں ہوتا اور اس کا کوئی بھی فیصلہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا. بے شمار فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس پہ مزید رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ سے جب کبھی بھی کسی بھی معاملے کے بارے میں مشورہ کروں تو آپ کو بہترین انداز میں اس کے بارے میں میری رہنمائی بھی فرمائیے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بڑے خاموشی سے ہمیں اپنے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا اظہار بھی کیا جائے, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر معاملے کو فیس بک کے اوپر مشتہر کیا جائے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اندرون خانہ کرنے پڑتے ہیں اور اندر ٹیبل کرنے پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صحیح طور پر یا مکمل طور پہ آگے پہنچ نہیں پاتی ہیں. وہی جانتے ہیں جو کہ اس پورے معاملے میں شریک ہوتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جب کبھی بھی مختلف امور کے بارے میں آپ کے ہاں کوئی منفیت پیدا ہو تو آپ ضرور, اگر آپ کو اس کے بارے میں مثبت پتہ ہے اور آپ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے تو آپ ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا, ضرور اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا.
اور آخری بات مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن بورڈ میں کم و بیش چیئرمین بننے سے پہلے میں نے 9 سال کام کیا کم و بیش ممبر کے طور پہ. آج ہمارے پاس قرآن چھاپنے کے 3 بڑے اداروں کے مالکان تشریف لائے مختلف امور پہ بات کرنے کے لیے، اور وہ مختلف معاملات کے بارے میں کچھ تحفظات کا اور کچھ چیزوں دیگر معاملات کے بارے میں اظہار کر رہے تھے. تو الحمدللہ وہ جو 9 سال کی ایک قرآن بورڈ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے اور وہاں پہ جو ورکنگ ہوتی رہی ہے دیکھتے رہے ہیں، اور پھر جو آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے قرآن بورڈ کے ایکٹ اور رولز اینڈ ریگولیشن کو 2 بار کم و بیش میں نے اسٹڈی کر کے چیزوں کو سمجھا. تو میں نے جب ان سے بات کی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اس بات کے اوپر قائل ہو گئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں واقعتاً وہی ہے اور ویسا ہی ہونا چاہیے، اور جو ہم اپنی خواہشات لے کر آئے ہیں وہ قانون کے سامنے اگر وہ غلط ہے تو ہمیں اس کو عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ جس بھی مقام پر جائیں آنیسٹی اور لائلٹی کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ خلیفہ بنے کہ اگر نیل کے ساحل پر کوئی ایک کتا بھی پیاسا ہے تو اس کی پیاس کا ذمہ عمر کو ہونا پڑے گا. تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن بورڈ کا جو سب سے بنیادی اور اہم کام ہے کہ قرآن کی ایرر فری پرنٹنگ کو لازم کیا جائے. تو اگر پنجاب بھر میں قرآن پاک کی ایرر فری پرنٹنگ نہیں ہوتی ہے اور اس میں کہیں پہ کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے، ہمارے قرآن بورڈ کے اوپر آتی ہے. تو قرآن جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام اور جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کے، اور ہم تو وہ کہہ لیجیے کہ وہ پیادے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے کام لینا ہے. تو آپ کی دعا چاہیے مجھے تمام ماں باپ کی کہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر اس کی گہرائی میں جا کے اس کو تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم میں ہمت ہو بھی کہ نہ ہو کہ ہم اتنے بڑے اور اتنے اہم کام کو سر انجام دے سکیں. یہ دیکھا جائے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ٹیکسٹ بکس میں قرآن کریم کی آیات چھپتی ہیں اور وہ قرآن کریم کی آیات جن ٹیکسٹ بکس میں چھپتی ہیں جب انہیں لوڈنگ انلوڈنگ کی جاتی ہے اور جب انہیں مارکیٹ میں پہنچایا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کتابوں کے اوپر جو ڈرائیور ہے بیٹھ کے آ رہا ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ مارکیٹ میں پھر ان کے بنڈل پھینکے جاتے ہیں. اب یہ چھوٹی سی اس کی مثال ہے. تو ان کو اس بات کا شعور دلانا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن بورڈ کی ذمہ داری بناتی ہے کہ قرآن کا ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور باقی معاملہ تو بہت آگے کے ہیں، بہت بڑے ہیں، اور اس میں بھی چند ناقابل اندیش اپنے اخروی معاملات کو خراب کرنے کی طرف بھی چل پڑتے ہیں. تو بڑی اہم ذمہ داری ہے یہ، اور یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے بغیر پوری نہیں ہو پائے گی. اور ہم تو صرف دعا یہ کرتے ہیں کہ 2-4 ماہ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے اور امن و امان کے ساتھ قرآن بورڈ کی ہم گزار لینے میں کامیاب ہو جائیں. آخر میں دوبارہ جناب نقشبندی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ریسیپشن کا انتظام کیا اور خوشی کو بانٹنے کا ایک اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا